بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جیو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں آپس کی بات اور میں ہوں منیب فاروق۔ پاکستان کے سیاسی حالات آپ کے سامنے ہیں۔ حکومت کی خواہش یہ لگ رہی ہے کہ تمام انتخابات یعنی جنرل انتخابات اکٹھے ہوں، تمام اسمبلیوں کے انتخابات اکٹھے ہوں۔ 2 اسمبلیاں تحلیل کی جا چکی ہیں۔ عمران خان صاحب کی حکومت وہاں تھی لیکن اب وہاں پر موجود نہیں ہے، گو کہ جو نگران حکومتیں ہیں ان سے عمران خان صاحب کو شدید اختلافات ہیں۔ عمران خان صاحب نے دوبارہ یہ بات کہی ہے کہ ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جنوبی بلوچستان کے علاقے سے 2 لوگوں کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے۔ انہوں نے ایک الزام جناب آصف زرداری صاحب پہ بھی لگایا جو کہ سابق صدر مملکت ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئر پرسن ہیں، اور انہی معاملات کی وجہ سے عمران خان صاحب کو ایک لیگل نوٹس بھی زرداری صاحب دے چکے ہیں۔ عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی ایسی ہی باتیں کی ہیں کہ ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ لگتا ہے ایسی ہے کہ ابھی تک باجوہ صاحب کی پالیسیز چل رہی ہیں، ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نئے جو سربراہ ہیں فوج کے جنرل عاصم منیر صاحب، میں ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہتا ہوں یا دے رہا ہوں، شک کا فائدہ دے رہا ہوں۔ عمران خان صاحب کے خلاف جو عدالتی معاملات ہیں ان میں سنگینی آ رہی ہے۔ جو ان کی مبینہ صاحبزادی کا معاملہ ہے اس پہ لارجر بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تشکیل ہو گیا ہے۔ ممنوعہ فنڈنگ کا کیس ہو، توشہ خانہ کا معاملہ ہو، یہ ایسے معاملات ہیں جو کہ اب شاید کلمنیٹ کر رہے ہیں اور اپنے اختتام کی طرف جا رہے ہیں۔ تاریخی طور پر اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں ایمبیشن رہا ریاست کا کہ ایک منتخب وزیر اعظم کو جن کے پاس 2/3 اکثریت موجود تھی ان کو ان کے عہدے سے علیحدہ کیا گیا، وہ ڈسکوالیفائی ہوئے۔ کیا عمران خان صاحب بھی ایسا ہی کچھ دیکھ رہے ہیں؟ بیکاز اس ڈسکوالیفیکیشن کے جو کہ میاں نواز شریف صاحب کی ہوئی اس کے سب سے بڑے بینیفیشری جناب عمران خان بنے، لیکن آج عمران خان صاحب کو یہ خوف کیوں نظر آ رہا ہے؟ دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اتنے پاپولر ہیں اور عوام فیصلہ کر چکے ہیں، اور جب عوام نے فیصلہ کر لیا تو کوئی دیوار ان کے سامنے ٹک نہیں سکتی۔ اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں فیصل واڈا صاحب موجود ہیں۔ فیصل واڈا صاحب بہت شکریہ۔ فیصل واڈا صاحب کی پہچان بہت سے لوگوں کو یہ ہے کہ یہ سابق وفاقی وزیر ہیں، سینیٹر بھی رہے ہیں، لیکن آج اگر پاکستان کے میں یہ کہوں کہ بہت ہی ویل کنیکٹڈ اور بااثر سیاستدانوں کے اندر ان کا نام شمار ہوتا ہے تو یہ بالکل غلط نہیں ہوگا۔ واڈا صاحب سب سے پہلے تو جس ویری لائٹ ہارٹڈ کوسچن، جب آپ حکومت میں تھے تحریک انصاف کی، آپ بہت سی چیزیں کلیم کرتے تھے، نوکریاں آ رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، بڑی چیزیں پٹ جاتی تھیں، ہوتی نہیں تھی۔ اب آپ جو بات کہتے ہیں وہ ہو جاتی ہے۔ مطلب آپ نے کہا جی محسن نقوی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے نگران، وہ بن گئے۔ آپ نے کہا جی شاہد خاقان بھائی صاحب ناراض ہیں، انہوں نے اپنی پارٹی کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ اب کوئی آپ کا کوئی چراغ جو ہے وہ زیادہ شائن کر رہا ہے اور آپ کی ہر چیز درست ہو جاتی ہے۔ بہت شکریہ منیب صاحب۔ دیکھیے منیب صاحب، سب سے پہلے تو یہ کہ جہاں تک میں نے غلطی ضرور کی تھی نوکری والی بات کر کے، لیکن اس وقت جو میرا تکیہ تھا یا جو میرا بھروسہ تھا وہ خان صاحب کے ان سانپوں کے اوپر تھا جو اس وقت 50 لاکھ گھر بھی بنا رہے تھے، 1 کروڑ نوکریاں بھی دے رہے تھے۔ پھر جب آپ نے اپنا دماغ استعمال کیا اور میں نے سوچا تو میں نے سوچا 10 سال میں ہی 50 لاکھ گھر نہیں ہو سکتے، بلکہ 20 سال میں بھی نہیں ہو سکتے۔ تو ایسے کلیم کرنے والے لوگ پارٹی کو کہاں لے کے آ گئے، اور ایسی باتیں کرنے والے لوگ عمران خان صاحب کو غلط مشورے دے دے کر کہاں تک لے آئے کہ آج ہر چیز ہی الٹی جا رہی ہے۔ اتنی پاپولیرٹی ہونے کے بعد، اتنی عزت ہونے کے بعد، اتنا لوگوں کا پیار ہونے کے بعد بھی آپ اپنے پیروں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں۔ آپ نے اسمبلیاں توڑ دیں، آپ دونوں حکومتوں سے نکل گئے، آپ نے فیڈرل گورنمنٹ میں ریزگنیشن دی، پھر ریزگنیشن پل آؤٹ کرنے کی کوشش کی، وہ ایکسیپٹ ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو ریورس کرنے کی کوشش کی، وہ غلط ہو گیا۔ آپ سے وہ بندوق اور گولی چلوا دی انہی سانپوں نے، کیڑوں نے اور کچھ گٹر کے کیڑوں نے مل کے خان صاحب کو، کہ نااہلی آپ تلوار سر پہ لٹکی ہوئی ہے۔ آپ کو بھی نظر آ رہا ہے کہ نااہلی ہے، عمران خان صاحب کو خود پتہ ہے کہ نااہلی کھڑی ہے۔ اچھا، میں نے بھی شروع میں ابتدا میں ایک بات کہی، آپ بھی واقف ہیں اس بات سے، کہ پورا لاہو لشکر، پورا اہتمام، ایمبیشن موجود تھا 2017 کے اندر جب میاں نواز شریف کی اس وقت وزیر اعظم سے ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی، ایسے ہی تھا کہ ایک ماحول بن گیا اور سب کو پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوگا ایونچولی۔ آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ مجھ پر کسی نے لکیر لگا دی ہے، لال لائن لگا دی ہے، مجھ پہ کاٹا لگا دیا ہے کہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی ضرور کرنا ہے، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ قانونی اعتبار سے نہیں ہوگا، یہ زور زبردستی سے مجھے ڈسکوالیفائی کرنا ہے؟ منیب صاحب، میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ صرف کانٹا تو لگانے والی ذات جو ہے نا وہ اللہ کی ہے، بے شک انسان کی تو ہو ہی نہیں سکتی، اور جس کو اللہ چاہے لانے کو اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اس کی ایگزامپل ہم نے ہمارے پاس چیف کی ہے، بالکل صحیح، دنیاوی طور پہ تو ان کا کام تمام ہو گیا تھا، ہر رستہ جو بند ہو سکتا تھا دنیاوی طور پہ تو نہیں ہو سکتا تھا، اللہ کی مدد تھی۔ اللہ نے کہا میں ہوں اللہ، اللہ میاں نے کہا کہ اللہ نے کہا میں جو کر سکتا ہوں وہ کوئی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ میاں نے بہت جگہوں پہ ہر وقت ہی ہم دیکھتے ہیں اللہ میاں کو، لیکن ادھر تو ڈیوائن ہیلپ ڈائریکٹ تھی، اور میرٹ پہ بھی تھی اور ایماندار بھی تھا، اور ان کو سزا بھی ایمانداری کی ملی تھی، اور اس ملک میں ایمانداری کی سزا تو ہوتی ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ عمران خان صاحب ایک پاپولر لیڈر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ 13 پارٹیاں جو ہیں وہ ایک طرف کھڑی ہیں، عمران خان صاحب یہاں ہیں، پارٹیاں یہاں ہیں باقی،
لیکن اگر آج آپ دن دیکھیں تو عمران خان صاحب کی پاپولرٹی یہاں آ گئی ہے، جہاں تھے وہاں سے نیچے آ گئے ہیں، ادھر سے پی ڈی ایم سے اوپر ہی ہیں وہ. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں روز گالی، روز جھگڑا، روز گریبان، اس سے لوگوں کا پیٹ نہیں بھر رہا، لوگوں کے کپڑے نہیں مل رہے ان کو اپنا ننگ ڈھکنے کے لیے، غریب بچوں کو پیروں میں جوتے نہیں ہیں، اسکول نہیں ہے، کالجز نہیں ہیں، ہسپتال نہیں ہے، اکانومی بلیڈ کر رہی ہے. آپ کو اللہ نے مینڈیٹ دیا تھا، آپ کو اللہ نے اتنا بڑا اسٹیچر بنا کے دیا، آپ اس سے مثبت کام کرتے ہیں، آپ وزیر اعظم کی کرسی سے بڑا آپ کو اللہ میں نے کر دیا. نہیں بٹ آج تو وہ یہ کہہ رہے ہیں نوڈ صاحب، وہ کہہ رہے ہیں یہ نالائق ہیں، ان سے کچھ ہو نہیں رہا، آئی ایم ایف کے سامنے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اور لوگ فاقہ کشی میں مبتلا ہو رہے ہیں، فورن ایکسچینج ریزروز ڈوب گئے ہیں، تو یہ لوگ جو آئے ہیں یہ 13 جماعتیں یہ نالائق ہیں، اور وہ کہتے ہیں لوگوں نے مجھے پاپولر بنایا ہے، میں آ کے معاملات ٹھیک کر سکتا ہوں. دیکھیں منیب صاحب، اس میں کوئی شک نہیں کہ نااہل، نکمی، نالائق، بیمان، کرمنل، کرپٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو آج حکومت کر رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. لیکن اب میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، سارے میڈیا ہاؤسز سے، کہ آپ لوگ، یہ تو ڈیسائیڈ ہو گیا عمران خان صاحب ایک لیڈر ہے، نون لیگ ایک لیڈرشپ پہ کھڑی ہے، 2 ہی پارٹیاں ہیں ادھر، باقی تو ارریلیونٹ صوبائی پارٹیاں ہیں. آپ ان کی ٹیموں کو بلائیں اپنے پروگرامز میں، دونوں کو بتائیں کہ جی پاکستان میں ہمارے مسئلے کیسے حل ہوں گے، ایک غریب آدمی کی زندگی بہتر کون کر سکتا ہے. آپ بلیو کریں میڈل آپ کے پاس ایک ہوگا، اور ڈفرز جو ہیں وہ آپ سوچیں گے یہ زیادہ بڑا ڈفر ہے یا یہ زیادہ بڑا ڈفر. اچھا ویسے ڈفرز تو اگر ہوں گے تو ظاہری بات ہے جس جماعت کے اندر آپ رہے وہاں پر بھی پوسٹر بوائز فیل ہوئے. میں یہ تو کہہ رہا ہوں نا کہ دونوں کے پاس ٹیمیں نہیں ہیں، ٹیم تو ہے ہی نہیں کسی کے پاس بھی. ٹھیک ہے، اب آپ لیڈرشپ کی بات کریں. اب مجھے بتائیں عمران خان صاحب تو لیڈر ہے نا، ان کو تو ٹیکنیکل چیز نہیں پتا کہ 50 لاکھ گھر بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے. لیڈر تو ویژن دیکھتا ہے، اس نے کہا میری ٹیم ہے. اب ایک گدھا گاڑی چلانے والے کو عمران خان صاحب نے جہاز اڑانے کو دے دیا تو وہ تو غلطی عمران خان صاحب کی. اچھا بٹ یہ آپ درست کہہ رہے ہیں، کوئی بھی لیڈر اپنے کیے ہوئے فیصلوں سے جانا جاتا ہے نا، خالی پاپولیرٹی از ناٹ دی اونلی بیرومیٹر. بٹ سوال یہاں یہ ہے، عمران خان صاحب کی جماعت میں اب آج کل بڑی فرسٹریشن دکھائی جا رہی ہے. کچھ دن پہلے فواد چودھری صاحب نے فرمایا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہیں اور منہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جس کو میں عام زبان میں کہتا ہوں کہ ہم کیونکہ دیہات میں کہتے ہیں کہ فلانا مجھے منہ نہیں لگا رہا، فلانا میں منہ نہیں لاتا پہ، یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہم سے بات نہیں کر رہی یا ہمیں انگیج نہیں کر رہی. یہ ڈسپریشن خالی جماعت کے اندر ہے، وہ آپ کے بہت سے دوست بھی ہوں گے وہاں پہ، یا عمران خان صاحب کو بھی اس کا اندازہ ہے کہ بھئی دس از گیٹنگ وے ٹو سیریس نا؟ دیکھیں منیب صاحب، اس کی ایک پس منظر میں ایک ہسٹری ہے. دیکھیں عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا، اس میں آپ جمہوریت کا نام لے کہ کانسٹیٹیوشنلی ان کو ہٹایا گیا، لیکن ہٹایا گیا اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ تو ہے موجود، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. غلط ہٹایا گیا وہ بھی ٹھیک ہے، مطلب آپ کہتے ہیں سیاسی اور غیر سیاسی دونوں طریقوں سے. ہاں، لیکن اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ عمران خان صاحب کی اتنی پاپولیرٹی ہونے کے بعد، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد، عمران خان صاحب کو کون اس ڈگر پہ لے کے گیا؟ ان سانپوں کے علاوہ وہ کون خاص لوگ تھے خاص ایریا سے جو اپنی ایمبیشن کے لیے یہ لے گئے؟ اگر میں پاپولر ہوں اور میں 2/3 میجورٹی یا 2/3 میجورٹی سے آ رہا ہوں تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے کہ چیف جسٹس کون ہے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے آرمی چیف کون ہے، میرا کیا کام ہے اس سے. ٹھیک ہے، لیکن وہ فوبیا کس نے کریٹ کیا؟ دیکھیے عمران خان صاحب سے جو غلطیاں ہوئیں وہ تو غلطیاں ہو گئیں، اس کے ساتھ ان کے ساتھ جو سانپ کھڑے تھے وہ بھی نظر آ رہے ہیں، ویزیبل ہیں. یو سی مائی پرابلم ہے کہ مجھے نام لینے میں تو منیب بھائی اس لیے پرابلم نہیں ہے کہ میں تو ان کو کیبنٹ میں گریبان سے پکڑنے کھڑا ہو گیا تھا. جب میں وزیر تھا وہ وزیر تھے، مجھے عمران خان سے پکڑ کے اپنے کمرے میں لے گئے تھے، آپ کو پتا ہے وہ لیڈ سٹوریز بنی تھی. مجھے ان کا نام لینے کو پرابلم نہیں، دے نو ارریلیونٹ فار می، میں تو ان کو خود گھر سے اٹھا کے لے جاؤں گی. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کے کوئی فالوورز بھی ہیں نا بے شمار، وہ یہ کہتے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کو وہ غلط رستے پر لے گئے ہیں آلریڈی. نہیں، بند گلی میں جا چکے، بند گلی میں تالا لگ چکا ہے. اب بند گلی سے there is no turning back. اللہ میاں نکال سکتا ہے، بندہ نہیں نکال سکتا. ٹھیک ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں سر کہ میں ان کے نام اس لیے نہیں لیتا کہ میں ان کے نام تب لوں گا جب ہر بار جو خاص بچ جاتے ہیں، میں ان کے نام لینا چاہتا ہوں اور ان کو دیکھنا چاہتا ہوں کٹہروں میں اور ذلیل و خوار ہوتا ہوا، جنہوں نے اس ملک کو تباہ کیا، جنہوں نے اس جمہوریت کو تباہ کیا، جنہوں نے ادارے کو تباہ کیا، جنہوں نے عمران خان کی سیاست کو تباہ کیا. وہ 2 خاص لوگ جو ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی جب تک نہیں ہوگی تب تک یہ سانپ تو ہر پارٹی کے اندر، ہر دور کے اندر. لوگ بات ہے نا، آپ ایک اشارہ آپ کا فارمر ڈی جی آئی کی طرف ہوتا ہے، وہ چلے گئے، گھر چلے گئے. دیکھیں منیب صاحب، بہت ساری چیزیں دیکھیں صرف قبر سے واپسی نہیں ہوتی، باقی گھر کوئی چلا جائے، کوئی کسی صورت میں کوٹ پہن کے نکل جائے، شیروانی پہن کے نکل جائے، تو باری آتی ہے تو پھر تو باری. اچھا مجھے اب آپ یہ بتائیں، بڑی کھلی ڈلی بات ابھی، کیونکہ اب آپ نے کہا کہ جب اللہ کو منظور ہو، اور واقعی ایسے ہی ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب کی اپوائنٹمنٹ ہوئی اور وہ آرمی چیف ہیں اس وقت، جب اللہ کو کوئی کام منظور ہوتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے. بڑی کھلی ڈلی بات ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے
باقاعدہ طور پر ایک سازش کی, he was part of that conspiracy جس میں کوشش کی گئی کہ جنرل عاصم منیر صاحب آرمی چیف نہ بنے؟ دیکھیں منیر صاحب, اگر کھلی ڈلی آپ مجھ سے بات کریں تو عمران خان صاحب نے یہ سازش نہیں رچی, یہ سازش رچی دو خاص نے اور کچھ سانپوں نے مل کر, اور سازش کا حصہ عمران خان صاحب کو بنا دیا. He played along. ہاں, بس وہ اس کا حصہ بن گئے, ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کس ڈگر چل پڑے. بٹ فیصل بھائی, وہ بچے اتنے بھولے تو نہیں, he is not so gullible. مطلب ایک ماشاءاللہ 70 سال کی شخصیت ہے, ملک کا وزیر اعظم بنے ہیں, اتنی دنیا گزاری, he is not gullible. منیر صاحب دیکھیں, عمران خان صاحب سادہ آدمی ہیں. دیکھیں آپ بھی آج جو اینکر کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے, تو یہ آپ کا کیمرہ مین ہے, آپ کی ٹیم ہے, آپ کا ریسرچر ہے, آپ کا اسپاٹ بوائے ہے, آپ کا لائٹ بوائے ہے, ٹیم سے آدمی چلتا ہے. اور جب آپ کو سارے کے سارے آ کے ایک لابی بنا کے یہ کہیں کہ یہ کالا ہے, یہ کالا ہے, یہ کالا ہے, اور یہ براؤن ہو, تو آپ کو بھی کالا نظر آنا شروع ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں یار یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں, شاید میں غلط دیکھ رہا ہوں. تو عمران خان صاحب کا کمزوری اور طاقت یہ ہے کہ وہ جب بھروسہ کرتے ہیں اندھا بھروسہ کرتے ہیں, اور جب نہیں کرتے بھروسہ تو ہماری پارٹی کے اندر بہت لائٹ لوگ ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں. اب آپ دیکھیں کر اب سندھ تباہ ہو گیا, کراچی تباہ ہو گیا, کیڑے اور گٹر کے کیڑوں کی وجہ سے, ٹھیک ہے, اس میں بہت اچھے آپ کی پارٹی کے جن کے, ہاں نیچرلی, ٹھیک ہے. اب وہ آپ کہیں وہ بھی اسٹیبلشمنٹ نے کر دیا, مجھے کافی ٹھنڈی ملی, میں کہوں وہ بھی اسٹیبلشمنٹ نے کر دیا. بٹ اگر عمران خان صاحب آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے تو لگتا ہے کہ باجوہ صاحب کی پالیسی چل رہی ہے, میں نئے آرمی چیف کو جو موجودہ ہیں نئے آرمی چیف ان کو میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہا ہوں, وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے اوپر لال لکیر لگا دی ہے, تو اس پوزیشن میں عمران خان صاحب کو یہ تو نہیں کہ راہ چلتے 4 لوگوں نے لے گئے, it must have been a concerted effort. دیکھیں منی بھائی کہ ہم نے کسی چیز کو اپوز کرنا ہے. منی بھائی دیکھیں, جہاں تک میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پتہ نہیں از اٹ سینسیبل, بٹ جو چیف ہیں آج کے عاصم منیر صاحب, یہ ہماری پارٹی میں ہٹائے گئے تھے ایمانداری, نیک نیتی, ملک کی بقا اور پرائم منسٹر کی بقا کا کام کرتے ہوئے, ایک ٹھیک کام کرتے ہوئے, ایک 100% ایمانداری کرتے ہوئے. آپ قرآن کو ہاتھ لگا کے یہ بات میں کہہ سکتا ہوں, he was penalized for something which was right. ایک ایماندار آدمی کو ایمانداری سے کام کرنے کے لیے, ملک کی بقا کے لیے, وزیر اعظم کی بقا کے لیے ایک کام اچھا کرنے پر ہٹا دیا گیا, ٹھیک ہے, تو پھر اللہ میاں ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ وہ تو مناسب نہیں ہے کہ میں بتا سکوں کہ وہ انہوں نے کیا کیا تھا جو ملک کے لیے بہت ضروری تھا اور عمران خان صاحب کے لیے بہت ضروری تھا, جو ڈیٹیلز ہیں وہ تو خیر ٹھیک ہے. لیکن دوسری بات یہ کہ آپ کہتے ہیں نا ڈو دا بیسٹ اینڈ لیو دا ریسٹ. کبھی کبھار آپ انسان سوچتا ہے میں سب کچھ کر لوں گا, ہوتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو ایک ایماندار آدمی ابھی بھی جب آئے, جب وہ دنیا کی سازش ہو گئی, مارچ ہو گئی, قتل و غارت ہو گیا, لوگ مر گئے, خود تکلیف میں آ گئے, خود پہ اٹیک ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو چوز کرنا تھا, کر دیا. وہ جب کر دیا ہے تو اللہ کی مرضی ہے, جس نے اللہ نے جس کو عزت دینی ہے اس کو دینی ہے. اور وہ آپ کو یہ پتہ ہے ڈیپ ڈاؤن اپنے دل میں, آپ خود کہہ چکے ہیں 500 دفعہ کہ وہ ایماندار آدمی ہے, ٹھیک ہے, تو پھر آپ ایکسیپٹ کریں, ٹھیک ہے. آپ کو کیا پرابلم ہے, ٹھیک ہے, نہیں, بٹ پرابلم ان کو نہیں تھی, پرابلم ان کے ارد گرد کے لوگوں کی تھی, پرابلم ان کے پیچھے تھی جو منصب کے پیچھے بھاگ رہے تھے, اوور ایمبیشس تھے. نہیں, بٹ آج کیا عمران خان صاحب کی جب وہ یہ ڈیسپریشن ہے ان کی, کیونکہ میں آگے کی بات کرنا چاہتا ہوں نا, وہ جب وہ یہ کہتے ہیں تو وہ پچھلی باتوں کو تو وہ تو ایک موجود ہے. آپ نے کہا کچھ لوگ انہیں لے گئے, اٹس اے لٹل ہارڈ ٹو بلیو, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ 70 سال کا شخص جو کہ ملک کا وزیر اعظم بھی رہا ہو, اس کو کوئی براؤ بیٹ کر کے کسی جگہ لے جا نہیں سکتا, اپنی سوچ بھی کام کرتی ہے. بٹ سوال یہ ہے, اب وہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر لکیر کھنچ گئی ہے, دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں مجھے ڈسکوالیفائی کرنے کا پلان بنا لیا گیا ہے, کبھی وہ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ مجھے قتل کرنے کا بھی پلان بنا لیا گیا ہے, اور وہ یہ سب سم ہاؤ کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ ایک باقاعدہ طور پہ ایک پلاننگ کے تحت ہوا ہے. دیکھیں, ایک سیاست کے اندر نا, ہماری پاکستان کی سیاست میں موسٹ آف دا سیاست گوسپ بیسڈ, اسپیکولیٹو ہے, مرچ مسالے والی ہے. اب میں آپ کو اس کی بہت ساری چیزیں کاؤنٹر بتا دیتا ہوں. اللہ نہ کرے کوئی کسی کی زندگی سے کھیلے, اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کسی کو کوئی فائدہ نہیں, نقصان ہی ہے. تو کوئی پاگل ہی آدمی یہ کام کرے گا, تو یہ پاسبلٹی نہیں ہے. نمبر 2 یہ کہ میں نے ایک گناہ کی ہے, میں مثال دے رہا ہوں اس سے, میں نے ایک گناہ کی ہے تو مجھے پتہ ہے اس کی سزا مجھے ملنی ہے. اب مجھے سزا ملنی ہے, میں کہوں نہیں مجھے تو سزا مل رہی نہیں ہے, مجھے تو منیب کروا رہا ہے, منیب بھائی نے سب کچھ کیا ہے, تو یہ تو میری سوچ ہے نا, یا میرے دماغ اور دل میں لوگوں نے ڈال دیا ہے کہ نہیں یہ. تو آپ یہ کہتے ہیں اٹس کارما, آپ زندگی میں جو کچھ کرتے ہیں اٹ کمز بیک ٹو ہانٹ یو ون ڈے, رائٹ؟ ایبسولوٹلی یس. پلس یہ عمران خان صاحب کو نااہلی کی طرف لے کے کون گیا ہے؟ میں تو اس چیز کا وٹنس ہوں. گاڑی کے اندر ججوں کو
ٹیک آن کرنے کا مشورہ عمران خان صاحب کا نہیں تھا. عمران خان صاحب کی پارٹی کے جو ارد گرد کے لوگ تھے وہ کہتے تھے آپ یہ کریں, آپ یہ کریں, آپ یہ کریں, آپ یہ کریں. میں بھی گاڑی میں ان کے تھا, آپ عمران خان صاحب سے پوچھ سکتے ہیں. میں نے کہا نہ کریں سر, ضرورت ہی نہیں ہے میں یہ کام کرنے کی. انہوں نے کر دیا. آپ کو یاد ہے اگر وہ کلپ نکالیں تو اس میں کان میں بھی جا کے ان کو کہا جا رہا ہے کہ اب آپ نے یہ کہنا ہے. عمران خان جوشیلا آدمی ہے, جب آپ پاپولیرٹی پیک پر ہوتے ہیں, فائری ہوتے ہیں, آپ سنتے ٹھگ. اینڈ خان صاحب از لائک دیٹ. خان صاحب منافق نہیں ہے. بٹ بات یہ فیصل بھائی, ایک آپ نے درست بات کی کہ وہ ٹھیک ہے نی جرک ریئیکشن بھی ہوتا ہے, فوری طور پہ ٹھا کر کے کچھ. اچھا پھر اب گاڑی بیٹھے. ہاں میں نے کہا خان صاحب اب ہو گیا ہے, اب آپ مشروط معافی مانگ لیں. انہوں نے کہا پیچھے والی گاڑی میں لیفٹ پہ جو بیٹھا تھا اس نے کہا آرٹیکل فلانا جو ہے وہ آپ کے اس فیور کرتا ہے, آپ تو اس سے بھی بڑے ہیں, آپ قانون سے ہی بڑے. انسان ہے نا, انسان کو اللہ تعالیٰ نے انسان اس لیے بنایا کہ وہ پھینکتا بھی ہے, وہ باتوں میں بھی آیا ہے. اور آپ پاپولر لیڈر ہے وہ تو آپ آٹومیٹکلی بات ہے. بٹ بات یہ فیصل بھائی, پھر آپ نے وہ کام نہیں کیا, پھر جو آپ کو مشورہ میں نے کہا وہ آپ نے آگے معافی مانگی. بٹ ان دا مڈل آف ان ایرا, ایک وقت جہاں پر آپ کو پتا ہے کہ ایک مہینہ آ رہا ہے جس کے اندر ایک اپوائنٹمنٹ ہونی ہے, آپ ساری ایک کیمپین چلاتے ہیں, آپ سے ایک وقت میں ایک انٹرویو میں پوچھا جاتا ہے کہ جی کیا آپ نے کہنا ہے, آپ نے کہا جی جو نئی حکومت جو آج حکومت ہے وہی ڈیسائیڈ کرے گی. آپ پوری کیمپین شروع کرتے ہیں اور آپ یو وانٹ می اینڈ یور ویورز ٹو بلیو کہ نہیں عمران خان صاحب کو کسی نے کہہ دیا اور وہ اس میں بہک گئے. انہوں نے تو پوری کیمپین چلائی کہ یہ آرمی چیف اگر لگائیں گے تو وہ میرٹ پر نہیں ہوگا, یہ کریں گے تو وہ نہیں ہوگا. اٹ مینس یو ور پارٹ آف اے کانسپریسی. دیکھیں منیب صاحب, کبھی کبھار انسان سے یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک غلطی کر بیٹھتا ہے جو ہوئی, ایک ایماندار آدمی کو ایمانداری کام کرنے سے ہٹایا گیا تو کانشیس تو آپ کا دل میں بتاتا ہے میں نے غلط کیا ہے. ایک ان نون آپ کو لگتا ہے انہیں ریئلائز کیا کہ میں نے غلط کیا. ہاں 100%. ایک ان نون فیئر ہے اور ایک فیئر لوگ ڈال دیتے ہیں. اس ان نون فیئر کے اوپر نا کہ میرے کیا ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, فلانا, اس میں آپ اپنی ہمیشہ ڈائریکشن ڈفرینٹ کر دیتے ہیں. اور اس ڈائریکشن کے اندر دیکھیں جو میں گٹر کے کیڑے کہتا ہوں نا پارٹی کے اندر, وہ تو وہ بیچارے چھوٹے چھوٹے ہیں جنہوں نے کرپشن کی ہے, جن کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں تھے, جوتے نہیں تھے, وہ آج بڑی بڑی گاڑیاں, بنگلے, کراچی میں تو نظر ہی آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور ڈائمنڈز اور نوکر. تو وہ خان صاحب سے میں نے ہمیشہ کہا کہ آپ کو آئی بی کی ضرورت کیا ہے, راکٹ سائنس ہے, آپ پوچھ لیں بھائی تمہیں سیٹ پہ بٹھانے کا تم نے ایسا کیا کام کیا کہ تم اتنے بڑے آدمی بن گئے. ٹھیک ہے, بٹ ٹھیک ہے, پرابلم یہ ہے کہ ان کرسیوں پہ بیٹھ کے نا لوگوں کو درباری ہی پسند آتے ہیں. یہ کرسی میں نے دیکھا ہے. عمران خان صاحب از نو ڈفرنٹ. چلیں اب مجھے ذرا یہ بتائیں, عمران خان صاحب کے خلاف اگر 3 بڑے معاملات ہیں, ایک ان کی مبینہ صاحبزادی کا, وہ اب لارجر بینچ بن گیا ہے, ممنوع فنڈنگ والا ہے, پھر توشہ خانہ والا ہے. ان چیزوں کا سم ہاؤ ایونچوئل تو یہی ہے کہ اگر وہاں کسی جگہ ایک جگہ بھی کنوکشن ہوتی ہے یا کسی ایک جگہ ڈکلیریشن آتی ہے, عمران خان صاحب کین بی ڈسکوالیفائڈ. آپ کو لگتا ہے کہ اٹس رائٹنگ آن دا وال کہ اٹس دیئر, اینڈ وہ جب آپ بند گلی کہتے ہیں نا کہ اللہ واپس لے کر آئے تو لے آئے, باقی تالا لگ گیا. منیب صاحب میں آپ کو اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں کہ اگر میں نے کسی کا ہاتھ توڑ دیا اور سڑک پہ میں اس کو پھینک کے آ گیا اور آپ اسٹوڈیو میں بیٹھ گیا ہوں, تو مجھے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کی سزا مجھے نہیں ملے گی. جب اس کو کرسی واپس اٹھائے گی ایمبولینس آ کے, وہ بتائے گا کہ فیصل واڈا میرا ہاتھ توڑ کے گیا ہے, تو پھر مجھے پکڑا جائے گا. قدرت کا قانون ہے. تو وہ مسٹیک ہو گئی ہے. اس ملک کی بیوٹی کیا ہے, اس ملک میں ہاتھی نکل جاتا ہے جب سسٹم اپنی آنکھ بند کرتا ہے, اور جب سسٹم آنکھ کھولتا ہے تو دم پکڑی جاتی ہے. میں اگر آپ کے شو پہ بیٹھا ہوں تو یہاں بھی کوئی آئین اور قانون میں ایسی شک ہوگی جس میں اگر مجھے سسٹم نے آنکھ کھول دی تو میں پھنس جاؤں گا, اور سسٹم میں اگر آنکھ نہیں کھلی تو میں ایسی بہت ساری چیزیں کر کے نکل جاؤں گا. جس کو آپ سسٹم کہہ رہے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے وہ سسٹم کے اندر عمران خان صاحب کے لیے پرابلم ہے؟ دیکھیں لکونے اور قانونی پیچیدگیاں میں تو گزرا ہوں, میرے ساتھ تو بڑا ناجائز ہوا ہے, میں ڈسکوالیفائی بھی ہوا ہوں, مجھ پہ ساری زندگی کی نااہلی بھی لگی. اللہ پاک کی رحمت ہے, نبی کے صدقے میں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں سپریم کورٹ نے رحم کیا اور ایک جائز, آپ لوگ بھی کہتے تھے کہ میرے لیے جائز ڈیسیژن آیا, بلکہ اس سے بہت سے راستے کھل گئے اور بہت سے لوگوں کے لیے. میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ دیکھیں رائٹ کے اوپر رائٹ ہی ہونا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں آپ یہ کہتے ہیں اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے تو پھر اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے, اس کو پتا ہے کہ مجھے ملے گی. ٹھیک ہے, اچھا چلیں میں اس لیے ڈیٹیل میں جاؤں گا بیکاز وہ ذرا مورل سائڈ پہ چلی جاتی ہے, میں نہیں چاہتا کہ ہم اس پہ ہم بات نہیں کرنا چاہتے, میں صرف قانونی اینگل تھا. اب بات یہ عمران خان صاحب فرما رہے ہیں, ایک تو یہ کہ یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے یہ آئین شکنی کرنے جا رہی ہے, یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں, اور یہ الیکشن سے اسی صورت بھاگ سکتے ہیں اگر ان کو کسی کی, وہ سیدھی بات جو موٹی موٹی وہ کہتے ہیں کہ فواد چودھری نے کہا کہ جی آپ کب تک میاں نواز شریف کا اور شہباز شریف صاحب کا یا آصف زرداری صاحب کا یہ اسٹیبلشمنٹ ان کا بوجھ اتنا نہ اٹھائے کہ اپنی کمر دوری ہو جائے. تو بوجھ اٹھا رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ اے پولیٹیکل ہو گئی ہے تو اس کو وہ پولیٹیکل رہنے دیں.
ना हम स्टैब्लिशमेंट मतलब आपको लगता है कोई बोझ शोध कोई नहीं किसी को उठा रहा? सर देखिए, फौज का इदारा वैसे भी हमें बाय एंड लार्ज बड़ा एक साफ सुथरा इदारा था, सबसे मजबूत, सबसे मुनज़्ज़म। 2-5-10% तो जहां इंसान होते हैं वहां बुरे लोग भी होते हैं, तो माइनस दैट, शॉर्ट ऑफ दैट हर चीज अच्छी थी। सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो बाय एंड लार्ज इंसानों की जगह है, लेकिन बाय एंड लार्ज लोग बहुत अच्छे हैं, नेक नीयत अल्लाह ने उनको मनसब इस तरह का दिया है, और उसमें भी कुछ होंगे जहां इंसान है, मैं और आप हैं, हाँ इंसान है, गलतियां होंगी वहाँ। एक तो ये होना बड़ा ज़रूरी है। दूसरा ये कि अगर एक ईमानदार आसिफ असलार रहा है जिसका कोई अपना ज़ाती एम्बिशन नहीं है, देखिए आप इन्हीं के दौर में ये देखेंगे, आसिफ मुनीर साहब के दौर में ही देखेंगे कि इनके एतबार से लेके आइंदा आने वाले दिनों तक कोई चीफ कानूनी और आईनी तौर पर एक्सटेंशन नहीं ले सकेगा। ये आप लिख लें, रिकॉर्ड का हिस्सा बना लें। जबरदस्त, ठीक है। अच्छा, मतलब वो ये चीज सेटल हो जाएगी, सेटल हो जाएगी फॉर लाइफ। तो अगर एक आदमी अपने ऊपर से ये चीज कर रहा है कि ना कोई किसी को ब्लैकमेल करे, ना कोई किसी को अपना फेवरेट माने, एक इदारे को मजबूत करे, मुल्क को मजबूत करने के लिए अगर अपने दौर से सोचता है तो वो कैसा, कितना बेहतरीन आदमी होगा। नंबर एक। नंबर दो ये कि देखिए अब आपने गलतियां तो बहुत सारी कर दी, आपने हुकूमतें तोड़ दी, अब आपने किसी ने आज तक डिस्कशन नहीं किया, अब आप कहें ये भी स्टैब्लिशमेंट करेगी। मैं पहले आपको बता देता हूँ, स्टैब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं है। आपने अपनी जो मेजॉरिटी है वो लूज कर दी है, तो आपका प्रेसिडेंट भी अब जाएगा आरे वली, ठीक है। अच्छा, आरे वली मतलब ये इम्पीचमेंट होगी प्रेसिडेंट, भाई आपका वोटर ही नहीं रहा ना, जिसके बेस पे आप प्रेसिडेंट बने थे, वो रहा ही नहीं। अब मैंने आपको पहले बता दी ये बात, और ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस में नहीं बता रहा, पॉलिटिकली आपको भी पता, नंबर्स ही नहीं पूरे। अच्छा, फिर प्रेसिडेंट साहब ने अपने आईनी ओहदे को बहुत मिसयूज किया है पुराने दौर के लोगों के साथ, एम्बिशियस लोगों के साथ, बहुत मुंह पे मास्क लगा के बड़ी बड़ी जगहों पे मीटिंग्स होती रही छप्पड़ में। वो समझते हैं कि जिस घर में वो मीटिंग्स कर रहे थे उस घर का आदमी चीजें नहीं बता रहा था और वीडियोस नहीं बना के भेज रहा था, तो वो भी बेवकूफ आदमी था। अच्छा। और चापलूस आदमी हमेशा पकड़ा जाता है, जब दो तरफ आदमी खेलता है वो पकड़ा जाता है। तो स्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के बीच में जिसने भी खेल खेला वो एक्सपोज हो गया, बट मैं चले, आप तो जारी बात है आपका एक पुराना ताल्लुक है इमरान खान साहब से, लेकिन जो बातें आपने कही है अब तकरीबन आज भी, उनसे मैं ये डिड्यूस कर सकता हूं कि इमरान खान साहब को पता था वो क्या कर रहे हैं, ही न्यू व्हाट ही वाज डूइंग, और ये जो पूरी कैंपेन थी खासतौर पे चीफ की अपॉइंटमेंट से पहले, ही वाज अ पार्टी टू इट। नो, बट आई डोंट थिंक सो दैट इमरान खान साहब न्यू ये जो हिडन मीटिंग्स हो रही थी उस एक खास आदमी से जो इमरान खान साहब को ये तो पता था ना कि वो ये जब कैंपेन कर रहे हैं तो वो किसके खिलाफ कर रहे हैं, वो उनको ये तो नहीं पता, ये तो पता था, लेकिन उनको ज्यादा ये था कि वो किसके फेवर में कर रहे हैं। हमें कान को यहाँ से पकड़े, यहाँ से पकड़े, बात तो एक ही है। बट अब इमरान खान साहब कहते हैं जेल भरो तहरीक, ये मुकदमे हुए हैं, शेख रशीद साहब बेचारे वो भी इस वक्त प्रॉब्लम में है, फवाद चौधरी साहब कहते हैं मुझे ले गए, उन पे कहते हैं बगावत का मुकदमा लगा दिया, 124 से लगा दिया, और फिर उन्होंने एक टेलीविजन इंटरव्यू में कहा कि एक बड़ी शख्सियत का हुकूमत से फोन आया कि भाई हमारा तो इससे कोई लेना देना नहीं है, तो बड़े मतलब मेरे ख्याल से ये भी नामुनासिब बात होगी। लेकिन फवाद चौधरी के लिए मैं मुनीब साहब 2-3 दिन से टॉक शोज देख रहा था, और मुझे बड़ी तकलीफ हो रही थी कि पीडीएम के लोग कह रहे थे वो रो पड़ा, वो 3 दिन गया और जेल में रो पड़ा। मैं अभी भी एक शो पे कह के हूँ, मैं अभी आपके शो पे भी यही बात कहूँगा कि वो एक रिवायती क्रिमिनल नहीं है। तो जो क्रिमिनल नहीं होता वो आप दीदा हो जाता है, जो बाकी जेलों में गए हैं वो तो है ही क्रिमिनल, और आज हुकूमत में बैठे हैं वो भी क्रिमिनल हैं। तो वो क्रिमिनल अगर जेल में जाता है उसके लिए नई चीज़ नहीं होती, वो जेब कत्ल के काम करता है तो वो एक आदती मुजरिम होता है। मुजरिम नहीं है। नहीं, बट आप देखिए मिफ्ता इस्माइल, एहसन इकबाल, शाहिद खान अब्बासी, मियाँ जावेद लतीफ़, मरियम नवाज शरीफ साहब खुद, मियाँ शहबाज शरीफ, उनके बेटे की रिवायती क्रिमिनल थे। सर शहबाज शरीफ के बेटे के ऊपर 1600 करोड़ रुपए की पापड़ वाले के थ्रू पेमेंट आई है, तो ये क्रिमिनल नहीं तो क्या है, फरिश्ते हैं? नहीं, कोर्ट ने तो उन्हें एग्जोनरेट कर दिया। सर वो देखिए, मैं तो हमेशा ही कहता रहा हूँ कि कत्ल की वीडियो नहीं होती और रिश्वत का पे ऑर्डर नहीं होता, उसके बीच में आपने पकड़ना है, तो नामुमकिन नहीं है, और इसके लिए मुबारक हो आप सबको जमहूरियत। ठीक है, मतलब कोर्ट ने एग्जोनरेट किया, उसमें आप क्या कह सकते हैं? तो आई कांट कमेंट। वो वहां वो कहते हैं लैक ऑफ एविडेंस की वजह से किया। बट अब ये बताइए कि और कौन से लोग हैं जिनको आपको लगता है कि जिनके गिर्द घेरा तंग हो रहा है, कहते हैं मजीद गिरफ्तारियां हो सकती हैं, बहुत कुछ हो सकता है? देखिए, बीच में गॉसिप चल रही थी कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करें, इमरान खान साहब गिरफ्तार करें, एक बड़ी खबर चल रही थी हर जगह इस्लामाबाद में। इमरान खान साहब ने कत्ल किया है क्या? किस बात पर करेंगे जेल? कोई काम किया होगा तो जेल होगी, लेकिन अभी तक जो मैं जितना जानता हूँ कोई ऐसी मुझे तो एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। यहाँ जो मुजरिम हैं वो जेल से बाहर हैं और हुकूमतों के हिस्सा बने हुए हैं, ठीक है, फरिश्ते बने फिर रहे हैं। तो फिर अगर आप कंपेयर करेंगे तो फिर उसने भी कुछ नहीं किया। मतलब आपको लगता है कि इमरान खान साहब के हवाले से जो आज पीडीएम की हुकूमत कहती है कि 28 नवंबर तक तो इमरान खान साहब को बड़ी प्रोटेक्शन हासिल रही है,
پہلی سابقہ اسٹیبلشمنٹ سے. وہ آج گورنمنٹ کہتی ہے ہماری حکومت, تو مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی کہا اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری حکومت تو آئی 29 نومبر کے بعد ہے جب اسٹیبلشمنٹ امپارشل ہے اور ہم حکومت کر رہے ہیں. اور ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اگر سارے گرفتار ہو سکتے ہیں تو وائی ناٹ عمران خان. تو آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جا سکتا ہے, یا عمران خان صاحب کی کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ ان کی پاپولیرٹی بہت ہے, ان کے باہر لوگ بیٹھے رہتے ہیں ان کے گھر کے باہر, ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا؟ دیکھیے ویسے تو گرفتاری کا ابھی تک کوئی سچویشن ایسی ہے نہیں کہ گرفتاری ہو, نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ یہ تو بات یہ آپ کی اسیسمنٹ ہے, انفارمیشن ہے, یہ میری بس سے باہر ہے جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاپولر آدمی کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا. تو بھٹو صاحب بہت پاپولر, مہا پاپولر تھے, ٹھیک ہے, اور وہ اپنی کٹہری کال کوٹری کے اندر یہ کہتے تھے کہ لوگ دیواریں توڑ کے آئیں گے. لیکن پرابلم اس ملک کا یہ ہے کہ ہر آدمی کے پیٹ لگا ہوا ہے, اس کو اپنے بچے کی بھوک کی آواز آتی ہے اور اس کا کھانے کو نہیں ہے. وہ جیل بھرو طریق میں جائے گا, وہ کسی کے لیے آگے کھڑے گا. عمران خان صاحب نے کہا ہے لوگ آ کے کارکنان اپنے ڈیٹیلز دیں, وہ کہتے ہیں میں خود بھی لیڈ کروں. دیکھیں امیر صاحب, چلیں جی جیل بھرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کوئی ایسا کام تو کر دیں گالی گلوچ کے علاوہ, لڑائی کے علاوہ, جیلوں کے علاوہ. یہ کیا روایت ہم نے بنا دی کہ جو جیل میں جائے گا بڑا لیڈر بن جائے گا؟ ہم یہ روایت کیوں نہیں قائم کر رہے کہ جب تک الیکشن نہیں ہوتے تب تک ہم کوئی ایسا پازیٹیو کام کر لیں اپنی پاپولیرٹی کے بیسس کے اوپر, اور اپنے گندے لوگوں کو سائڈ پہ کریں اور اچھے لوگوں کو پارٹی کے سامنے لائیں. اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوں پارٹی کے اندر بھی جو عمران خان صاحب کو پیار کرتے ہیں لوگ, میں نے بھی تو سٹینڈ لیا ہے نا, ہوا کے اپوزٹ جا کے کھڑا ہوا ہوں, اتنے پاپولر پارٹی کے اتنے پاپولر لیڈر. میں نے عمران خان صاحب کے لیے سارا کام کیا ہے اگر آپ دیکھیں تو, اور وہ ساری باتیں جو میں نے کی وہ بائی اینڈ لارج ٹھیک نکلی اور سب اس کو ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں. بٹ واٹ ڈو یو سی ناؤ عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ وہ کنسیڈرنگ کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے بائی الیکشنز جیتے ہیں, میرے ساتھ ایک پاپولر ویو ہے, اور یہ الیکشن سے باقی اس لیے بھاگ رہے ہیں کہ ان کو پتا ہے میں نے الیکشنوں میں ہرا دوں گا. عمران خان صاحب دوبارہ اقتدار میں آ سکتے ہیں اس سال الیکشن جیت کر, آپ کو لگتا ہے؟ I see disqualification. You see disqualification much before that? Of course, 100%. Right. And if not Imran Khan Saab, can PTI come into power without him? No, there's no PTI without Imran Khan. Imran Khan ہی PTI ہے, PTI Imran Khan صاحب. لیکن عمران خان صاحب کو بار بار میں میسج آپ لوگوں کے تھرو بھی کہتا ہوں, ڈائریکٹ بھی کہتا رہا, اور ہر وقت میں کہتا ہوں کہ آج بھی جو عمران خان صاحب کے لیے مصیبتیں کھڑی کی ہوئی ہیں وہ ان کے لوگوں کی وجہ سے, ان کے غلط مشوروں کی وجہ سے وہ اپنے پیر پہ کلہاڑی مارتے جا رہے ہیں, جس سے ان کی سیاست خراب ہو رہی ہے, ان کی اپنی ذات ایک لیڈر سے آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں. پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے, اداروں کو نقصان ہو رہا ہے, ایک عام شہری کو نقصان ہو رہا ہے. اللہ نے عمران خان صاحب کو اتنا بڑا منصب دیا, اتنی بڑی پوزیشن دی. آخری بات بتا دیں, آخری میسج عمران خان صاحب کی جانب سے, عمران خان صاحب کے, ناٹ PTI, ناٹ اسٹیبلشمنٹ کو کوئی گیا ہے کہ بات کریں, انگیج کریں, غلطی ہو گئی, لیٹس ریکٹیفائی سرٹن مسٹیکس؟ بڑا مشکل سوال آپ نے کیا منیر صاحب. میں آخر آپ کے لیے رکھا, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہر طرف دستک دی جا رہی ہے, اتنی دستک ہے کہ آپ سو بھی نہیں سکتے رات کو. اچھا, مطلب گھنٹی پہ کوئی ہاتھ رکھ کے بھول گئے, گھنٹی کی تاریں کاٹ کے ان کو ڈائریکٹ کر دی ہیں. اچھا, لیکن پرابلم سارا یہ ہے کہ ہمیشہ اچھا یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر چیز کا فیصلہ ٹیبل پہ وقت پہ کریں. جب ٹرین نکل جائے اور پھر آپ ٹرین کے پیچھے بھاگے تو ٹرین جا چکی ہوتی ہے. ٹو لیٹ نا, ٹو لیٹ, اور ٹرین نکل چکی ہے. منیب صاحب دیکھیں, میں آپ کے ساتھ آرگیو کر سکتا ہوں, آپ کے ساتھ بحث کر سکتا ہوں, آپ کے ساتھ شاید ناراض بھی ہو سکتا ہوں, لیکن میں آپ کے گھروں تک گھس جاؤں, پرکھ چڑھوا دوں, جو لوگ شہید ہو گئے ہیں ان کے بارے میں باتیں کر ڈالوں, جو دشمن ملک چاہتا ہے وہ آپ کے لوگ کر بیٹھے ہیں, میرا خیال ہے کہ یہ سینسیبل پالیٹکس نہیں تھی. آپ نے ایک بڑی جگہ سے اپنے آپ کو آپ نیچے لائیں اور لا رہے ہیں. ابھی بھی اللہ تعالیٰ ان کی آنکھ کھول دے, ان کو پتہ چل جائے کہ ان کے اپنے اور پرائے کیا ان کے ساتھ کر رہے ہیں. اللہ ہدایت دے ان کو. ایک اچھا انسان ہے, ایک اچھا لیڈر ہے, دل درد رکھتا ہے اس ملک کا, جو اداروں کے کبھی خلاف نہیں تھا, ہمیشہ تنبیہ کرتے تھے کہ ہمیں اداروں کے ساتھ کھڑے رہو. ایسے کام کروا رہے ہیں منیب بھائی کہ آپ کو یقین نہیں آتا. مطلب اب آپ دیکھیں, میں نے پریزیڈنٹ کا آپ کہا ہے, صحیح, کوئی بھی عمران خان صاحب کے ساتھ مخلص آدمی کھڑا ہوا, جو مخلص ہیں وہ سائڈ پر ہیں, علی محمد خان ٹائپ لوگ کہاں کو پارٹی میں نظر آئے, عمر چیمہ جیسے لوگ کہاں نظر آتے ہیں پارٹی میں. یہ فیس تھے پارٹی کے, یہ لوگ ہیں مخلص. ایسے لاکھوں لوگ ہیں مخلص, کسی کو آنے نہیں دیتے سانپ کے بچے. اور ان کا مسئلہ یہ ہے کہ حقیقت کرتے, سیاست کرتے کراچی میں جا کے, ووٹ لیتے اسلام آباد سے. صحیح, نااہل نکمے ہمیشہ تھے, اپنی ذاتی زندگی میں تھے اور سیاسی زندگی میں تھے, اور بربادی میں سب سے آگے, اور پرائم منسٹر خواب بھی دیکھتے ہیں. چلے آپ کے پیغامات فارمر پرائم منسٹر تک پہنچ گئے, دیکھتے ہیں وہ پتہ نہیں سنتے ہیں یا نہیں سنتے, مرضی ہے سر. چلیں, بہت شکریہ وارڈ صاحب آپ کا. بریک لیتے تھی ایسا.
बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक मिनिस्टर भी हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े अहम रुकन हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। और जनाब इरशाद भट्टी साहब मौजूद हैं। आप अंदाज़ा ये लगाएं कि वो मेरे सामने बैठे हुए हैं, यानी कि उनका अजमत का अंदाज़ा मैं लाहौर से नहीं लगा सकता, तो यहाँ इस्लामाबाद में तो आपकी अजमत तो फिर आपको पता है इस चौथे फ्लोर से नीचे तक होगी। एंजॉय कर रहा है मेरे साथ स्क्रीन। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं शायद ताब ना ला पाऊँ इसकी। लेकिन चौधरी साहब वैसे ये बताएं, ये आपने फिर ना एक दफ़ा वो लगता है वो पुराना ज़माना या ऊँटों का ज़माना लेकर आ रहे हैं आप, यानी कि पाकिस्तान के बड़े शहरों के अंदर एक पेट्रोल क्राइसिस मौजूद है, लोग मजबूर है, वो पैनिक बाइंग शुरू हुई है, मईशत को अजीब ही तरीके से कोई हैंडलिंग हो रही है, और शायद ऐसे लग रहा है कि इस दफ़ा बाकायदा तौर पर IMF आपका ऑडिट करने के लिए आया, और आपके पास जनाब की हुकूमत के पास एक जवाब है कि ये एक्चुअली इमरान खान साहब ने इतना बेड़ा गर्क किया है कि अब हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। बट डॉक्टर साहब कोई नया आंसर ही दे दें, कोई नया जवाब ही दे दें। देखें मुनीफ साहब, सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँ कि जो पेट्रोल के वाले से आपने बात की है उसमें जो लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया है ना, पैनिक बाइंग, इसके अलावा ये मसला कोई भी यानी ख़राब इतना नहीं है कि आपको ज़रूरत पड़े जनाब कि पेट्रोल शॉर्ट है और आप पैनिक बाइंग करें। उसकी वजह से आपको 2000 से ज़्यादा डॉक्टर साहब डाल ही कोई नहीं रहा पेट्रोल पंप्स के ऊपर, सिर्फ जो कंपनी ऑपरेटेड साइट है वजह ये है ना, उसकी वजह ये है कि अगर दिन में एक पंप के ऊपर 500 गाड़ियां पेट्रोल डलवा रही हैं, आज वहाँ 2000 गाड़ी खड़ी है पैनिक बाइंग की वजह से। तो यकीनन उनका जो स्टोरेज है, यकीनन जो उनकी स्टोरेज होती है लिमिटेड है। अब 2000 गाड़ियां कहें सारे के सारे हमारे अपने टैंक फुल कर दें, मैंने वैसे आपको एक सिंपल सी मिसाल दी है। तो ये नहीं होना चाहिए, कौम को सोचना चाहिए कि जिम्मेदारी के साथ मामला चल रहे हैं, लिहाजा ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है कि जो खबरें सोशल मीडिया पर आ रही है जनाब के 7 दिन का पेट्रोल रह गया, 5 दिन का रह गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सफिशिएंट स्टॉक मौजूद है, लिहाजा खुदा के फिर पेट्रोल पंप पे क्यों नहीं है? मैं बता दी आपको रीजन ना कि ये पैनिक बाइंग जो है ये उसकी वजह से आपको शॉर्टेज का तासुर मिल रहा है। इतना देखिए मेरी बात सुने, दूसरी बात आगे आते हैं, कोई पेट्रोल पंप जो है वहां पर पेट्रोल इतना तो वाफर होता है ना कि वहां अगर एक दिन ज्यादा भी सेल हो जाती है तो ऐसा कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ता। अगर आपने पेट्रोल की कीमत बढ़ानी है तो बढ़ा दें, कम से कम लोग एक इस्तिराब से तो बाहर निकले। अभी देख रहा था हमारे अपने जो मिनिस्टर हैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर यह बात की है कि 15 फरवरी से पहले बिल्कुल कोई चांस नहीं है कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो। 15 फरवरी से पहले बिल्कुल कोई चांस नहीं है। अच्छा, अगर होगा, ये नहीं कि होगा, अगर होगा तो वो उसके बाद की बात है। ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि इस वक्त जो कैफियत है वो एक बेचैनी की है। और दूसरी बात ये कि जो पेट्रोल के मालकान है पेट्रोल पंप के, वो आपको पता है कि अगर पेट्रोल सस्ता हो रहा हो तो वो आज अगर शाम को सस्ता हुआ है तो कल 12 बजे के बाद से उसका इतलाक करते हैं। ठीक है। लेकिन अगर पेट्रोल महंगा हो रहा हो तो वो आपको लगता है कि वो अगले 5 मिनट में उसका इतलाक शुरू कर देते हैं। नहीं, बट उसको करना मैंने इसलिए तो हुकूमत का काम है। इसलिए भी नहीं कर रहे हैं। कई पेट्रोल पंप जो है वो सील हुए हैं, कई बंद होते हैं। रोजाना की बुनियादों के ऊपर शिकायतें हमारे पास आ रही होती हैं कि जनाब डिप्टी कमिश्नर ने फलां पंप सील कर दिया। उसकी रीजंस यही है कि अब आप अगर स्टॉक इसलिए कर रहे हैं कि जनाब कल परसों पेट्रोल की कीमत, मतलब आपके नजदीक मुल्क में कोई पेट्रोल क्राइसिस नहीं है, 15 फरवरी से पहले दोबारा पेट्रोल की कीमत बढ़ नहीं रही, लोगों को एहसास जिम्मेदारी करना चाहिए। मैंने बिल्कुल कैटेगोरिकली आपको बता दी है कि 15 फरवरी से पहले कोई पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ रही। लोग भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, पैनिक बाइंग ना करें, और जो पेट्रोल पंप के मालकान हैं वो उससे ज्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और मसनूई किल्लत ना पैदा करें इसलिए कि वो सोच रहे हैं कि शायद कीमत बढ़े। नहीं बड़ी साहब, जिम्मेदारी का एहसास आप करें। घर जाते हुए खबरदार आपने पेट्रोल पंप के बाहर लाइन में खड़े हुए और फुल टैंक करवाया, मैं सिर्फ 1000 रुपए का डलवाएं और घर जाएं। मैं माजरत चाहता हूँ, बड़ा खूबसूरत जुमला मेरे हाजी भाई ने फरमाया है, कौम को सोचना चाहिए। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਰਹਿਣਾ, ਸੋਚੋ ਬਹਿ ਕੇ 10.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਟੀਮ ਸੀ ਅਹਿਲ। शहबाज शरीफ साहब, वो शहबाज स्पीड, शहबाज गवर्नेंस, वो जो तुर्की और चीन वाले उनसे आके मदद लेते थे ना कि साड़ी गवर्नेंस भी कोई सिद्धि कर जाओ। अच्छा, डार साहब को नहीं सोचना चाहिए, बाबाए बर्बादी मैशत, डार साहब को नहीं सोचना। देखिए बड़ी आपने देखिए उनको आपने क्या नाम दे दिया। मैं माजरत चाहता हूँ, बाबाए, फिर मैं कहता हूँ बाबाए बर्बादी मैशत, उनको नहीं सोचना चाहिए। जरदारी साहब, एक जरदारी साहब पे भारी, जरदारी साहब उनकी जमात हुकूमत में ना, जरदारी साहब ने क्या, हाँ, और मौलाना साहब को नहीं सोचना चाहिए। डिप्टी स्पीकर अपना, डिप्टी चेयरमैन सेनेट अपना, 3 खोए मलाई वाली वजारतें अपनी, समदी गवर्नर के, उनको नहीं सोचना चाहिए। और खुद चार्टर्ड प्लेन, उसका पेट्रोल से क्या ताल्लुक है? वो तो वज़ीर आज़म उनके देखे नहीं। मुझे बिजली जाए तो आप खुरम दस्तगीर खान साहब को पकड़िए, पेट्रोल का मसला हो तो आप जनाब मुसद्दिक मलिक साहब, उन्होंने तो कहा है ना जहर खाने को पैसे नहीं, पहले दिन ही उन्होंने तो बता दिया, तो उनके से तो जिम्मेदारी हट गई। मौलाना साहब है जिन उनके जहाज में कैसे चार्टर्ड प्लेन में पेट्रोल डाला था, जो कराची गए थे चार्टर्ड प्लेन पे जनाजे पे।
اچھا مریم نواز صاحبہ کو نہیں سوچنا چاہیے, جو جیلم تک مہنگائی مارچ کی آتی تھی, بلاول بھٹو صاحب کو نہیں سوچنا چاہیے, انسانی حقوق کے چیمپئن سانو سوچنا چاہیے. انہوں نے کیویں سوچیے میں تھوڑا یعنی ڈالر شارٹیج ہوئی قوم سوچے, آٹا شارٹیج ہوئی قوم سوچے, پٹرول شارٹیج ہوئی قوم سوچے. وہ تھانوں 78 لوگوں کو کس تو رکھیا ہے, 69واں مینوں رکھو تاکہ میں بھی بیٹھ کے سوچا تواڈے نال. یعنی کس وجہ صاحب نے جس طرح مصرا کے اوپر پوری غزل لکھی ہے میں نے وہ بالکل نہیں کہا, میں نے وہ بالکل نہیں کہا. ایک غزل یاد کر کے آئے انہیں اپنی شاعری کرنی ہے. آج تو بھٹی صاحب کی بالکل نہیں کہا کہ کون سوچے. اچھا یہ ادھر بھٹی صاحب کی فائل بھی نہیں, فی الوقت یہ دیکھیں فی الوقت یہ میں نے ابھی نام لکھے ہیں جی, آمد ہو رہی ہے, آمد ہو رہی ہے. اچھا وہ شاعری کریں گے. اچھا کلام یاد کر کے آئے ہیں لگے رہو. اچھا الحمدللہ. میں سوچنا کہ ہن یعنی آپ اس نالائکی, نااہلی, مس مینجمنٹ, بیڈ گورننس, کنفیوژن کو کہہ رہے ہیں عوام سوچے. یار کوئی خوف خدا ہے آپ کو؟ جو بندہ اپنی بجلی کے بل دینے کے لیے سوچے, گیس کی لوڈ شیڈنگ پہ سوچے, دہشت گردی پہ سوچے, بچوں کی فیس دینے پہ سوچے, 2 وقت کی روٹی پہ سوچے, قسطیں بجلی کے بل کرانے پہ سوچے, یا کہ ان کا سوچے کہ مطلب آپ نے بندوں کو سوچ کے اوپر. اچھا مطلب یہ کہ ہم کیا کیا سوچیں, یعنی ہم نہیں سوچیں کہ افغانستان سے مسئلہ کیسے حل کرنا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ان سے آپ کو امید, اسلام آباد پولیس وہ ریپ ہوا ہے نا, 37واں واقعہ ہارٹ آف 5 کلومیٹر دور F9 پارک ہے پی ایم ہاؤس سے, تو انہوں نے کہا عوام اندھیرے میں نہ جائے, روشنی میں. کسی نے نہیں کہا, یہ پولیس نے, ہاں پولیس نے. پریس ریلیز ہے, بالکل غلط پریس ریلیز ہے. میں ابھی آپ کو شیئر کر دیتا ہوں, پریس ریلیز ہے. کل اسلام آباد کے تمام سینئر افسران ان کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں اس ایشو کے اوپر. آپ کا حلقہ بھی ہے سر, میں آج کہہ رہا ہوں, آج ہم نے رپورٹ کارڈ میں یہ ڈسکس کیا, پریس ریلیز ہے. انہوں نے بالکل یہ بات کی ہے کہ وکٹم بلیمنگ نہ ہم نے کی ہے نہ کریں گے. یہ سٹیٹمنٹ دینا ہی وکٹم بلیمنگ ہے. یہ میں آپ کو ہمارے جو سہیل ظفر چٹھا صاحب ہیں ڈی آئی جی آپریشن, میں ان کا آپ کو کوٹ ان کوٹ بتا رہا ہوں. سر میں کہہ رہا ہوں یہ ہم نہیں کہہ سکتے. یہ پریس ریلیز ضرور مجھے کہا ہے کہ وہاں پہ لائٹنگ کا بندوبست زیادہ ہونا چاہیے, سیکیورٹی زیادہ ہونی چاہیے, لیکن یہ کسی نے نہیں کہا کہ جناب وہاں پہ اندھیرے میں کوئی یاد ہی نہیں گیا. بالکل میں کلیئر کر رہا ہوں اس بات. سر آپ یعنی طارق فضل چودھری صاحب کس حیثیت سے کلیئر کر رہے ہیں؟ آئی جی از دیئر, ڈی آئی جی از دیئر. میں بات بتا رہا ہوں, آپ تو بتا رہے ہیں, میں ان کی پریس ریلیز کر منگوا لیں. اچھا چلے ایک بریک لے لیتے ہیں. نہیں سوچیں, تسی لے لو گے, یہ نہیں لین گے بریک بھی لگے رہنے. حاجی بھائی نے کہا ہے قوم سوچے. اچھا قوم اس پہ کیوں نہ سوچے کہ ان کو لایا کس لیے. اچھا آپ ذرا سوچئے کہ ہم بریک لے لیتے ہیں جی. ہم اس سوچ کے بعد واپس, میں بریک لے رہا ہوں, بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں جی, واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ. بھٹی صاحب نے سوچ کا اتنا دفعہ ذکر کیا کہ آپ بھی سوچ میں مبتلا ہو گئے کہ بھٹی صاحب کہاں پر ان کی سوئی پھنس گئی ہے. بہرحال بھٹی صاحب نے ظاہری بات ہے, سر ڈاکٹر صاحب نے کہا آمد ہو رہی تھی, تو پھر بھٹی صاحب نے ماشاءاللہ اس کو پوری غزل کی یا نظم کی, وہ تو اب علیحدہ بات ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ذرا آپ الیکشنوں کی طرف آ جائیں. مطلب اب تو وہ کہتے ہیں نا بلی تھیلے سے باہر آنا, وہ بلی کیا, بہت ساری بلیاں باہر آ گئی ہیں. مطلب تسی تو ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ الیکشن پنجاب میں بھی کوئی نہیں کرانے, خیبر پختونخوا میں بھی کوئی نہیں کرانے. وفاقی وزیر قانون فرما رہے ہیں وہ 254 کے اندر گنجائش ہے جی کہ اگر وہ ٹھیک ہے, لیکن آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ عمران خان صاحب کی دہائی ٹھیک ہے کہ آپ لوگوں کی نیت معذرت کے ساتھ خراب ہے, آپ نے الیکشن نہیں کروانے. سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم بحیثیت جماعت پی ایم ایل این یا بحیثیت فیڈرل گورنمنٹ نہ ہم الیکشن روک سکتے ہیں, نہ ہم زبردستی الیکشن کرا سکتے ہیں. یہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ ہمیں اگر کوئی بلیم کرنے کی کوشش کرے گا تو نہ فیڈرل گورنمنٹ کسی کی بھی ہو یا کوئی سیاسی جماعت, وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوتی. یہ فیصلہ کہاں ہوتا ہے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے, انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, اس نے فیصلہ کرنا ہے. اسے سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. کیا سپورٹ چاہیے ہوتی ہے؟ آپ کے فائنانس ڈویژن سے اسے اربوں میں وسائل چاہیے, ٹھیک ہے, سیکیورٹی چاہیے, لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگ چاہیے. اب چونکہ اب اس دفعہ جو میرے علم میں ہے کہ اس دفعہ آرمی جو ہے وہ پولنگ اسٹیشنز پہ تعینات نہیں ہو رہی, پیرا ملٹری فورسز, وہ کتنے پرسنل ان کو چاہیے. اس کے بعد ایڈمنسٹریشن کی کتنی سپورٹ چاہیے, یہ سارے پولیس دائرے چاہیے. یہ ساری وہ آپ یہ کہیں کہ ادارے ہیں جو بیٹھتے ہیں اور مل کے الیکشن ہوتا ہے. یہ ساری باتیں بات کی ہیں. آپ کے گورنر ہیں جناب محمد بلیغ الرحمان صاحب, ادھر حاجی صاحب گورنر ہے خیبر پختونخوا میں. سیدھی سیدھی بات ہے, الیکشن کمیشن نے کہا جی یہ تاریخیں ہیں, ان پہ بتائیں کس دن کرانے ہیں یا کس دن, آپ ان سے کوآرڈینیٹ کریں. یہ باتیں بات کی ہیں کہ پیراملٹری فورس لگنی ہے, کیا ہونا ہے, پرسنل کہاں سے آنے ہیں. اگر یہ ساری کوآرڈینیشن اور یہ ساری پروویژن اگر کسی وجہ سے
آج کی میں نہیں بات کر رہا کہ کوئی فیصلہ کر لیا گیا ہے, کسی وجہ سے نہیں دی جا سکتی ایز اے ڈیفینیٹ اینڈ اسپیسیفائڈ ٹائم. گورنر کیسے ٹائم دے گا, کیسے ڈیٹ دے گا گورنر؟ گورنر نے یہ ساری چیزیں متعلقہ اداروں سے پوچھنی ہے, الیکشن کمیشن سے رابطہ کرنا ہے, جو بھی ان کا طریقہ کار ہے. بہرحال یہ ایک آئینی معاملہ ہے, یہ کسی کی ذاتی خواہش پہ نہ تو جلدی ہو سکتا ہے جو عمران خان صاحب چاہتے ہیں. نہیں وہ جلدی تو نہیں, وہ تو اب تو وہ اس پہ آ گئے نا, پنجاب اور خیبر پختونخوا میں تو 90 دن کے اندر آپ کرانے کے پابند ہیں, وہ کرائیں الیکشن کمیشن. میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں جی, میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ کسی صورت بھی ہم بحیثیت جماعت اور گورنمنٹ, پھر میں کہہ رہا ہوں کہ ہم آئین کو نہ تو ہم اسے اس کی پروویژن سے بائی پاس کریں گے, نہ ہم اس سے یہ اتنی ہماری آئینی ذمہ داریاں پوری کریں گے. معذرت کے ساتھ یہ اتنے زیادہ آپ کا ایک موقف, اس کا احترام, لیکن جناب وزیر قانون کیا فرماتے ہیں, ملک احمد خان صاحب کیا فرماتے ہیں, کوئی کہتے ہیں اکٹھے ہو سکتے ہیں, آگے پیچھے نہیں ہو سکتے, یہ غلط ہے, فلان ہے. اب یہ جو آپ نے کہا نا کہ کیا, میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ جو آپ نے بات کی ہے جی, ابھی مثال کے طور پہ ڈرائنگ روم تک نہیں ہے, یہ اب اوپن ہے. آج دیکھیں نا فائز صاحب بھی فرما رہے ہیں, جو نیشنل اسمبلی کے جن حلقوں کا الیکشن ابھی اناؤنس ہوا ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا ہے, یہ تقریباً 100 سیٹیں بنتی ہیں, جتنی بھی بنتی ہیں. اس پہ الیکشن اربوں روپیہ خرچ نہیں آئے گا. کتنی مدت کے لیے ہے؟ 3 مہینے کے لیے, 4 مہینے کے لیے. آپ کے پاس پیسوں کی پوزیشن کیا ہے؟ شیڈیول اناؤنس ہو چکا ہے, میں نہیں کہہ رہا, لیکن کیا یہ 100 ارب 150 ارب اس پہ لگانا چاہیے بحیثیت پاکستانی؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ 3 مہینے بعد ان پہ الیکشن دوبارہ آپ نے کرانا ہے, تو 3 مہینوں میں کون سا جن یہ نکال لیں گے؟ پاکستان میں کیا ہو جائے گا کہ 3 مہینوں کے لیے لگے؟ بٹ وہ آپ کی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے, بٹ کیا آپ کی پنجاب اسمبلی اس کا الیکشن پہلے ہو جائے, کے پی کی اسمبلی وہ بات اور ہے نا, وہ تو جنرل الیکشن ہوگا نا پنجاب کا اور کے عمران پی خان کا. صاحب اس وقت ملک میں لے آئے ہیں اپنی ایک فتنہ اور فساد کی سیاست کی وجہ سے, ان پریسیڈنٹڈ ہے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی کنفیوژن نہیں ہوئی. عمران خان صاحب نے پیدا کی ہے بھٹی صاحب, چلیں یہ ڈاکٹر صاحب کا اپنا موقف ہے, لیکن اب تو یہ بات ڈھکی چھپی نہیں رہی. یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید یہ انتخابات اس طرح نہیں ہو رہے جس طرح سے شیڈیول ہونے چاہیے. جیسے پنجاب اور کے پی کا, چلے میں ان بائی الیکشنز کو چھوڑ دے کہ جو قومی اسمبلی کی نشستوں پہ ہونی ہے, وہ شاید آرگومنٹ بھی درست ہے کہ 1.5 مہینے کے لیے, 6 مہینے 4 مہینے کے لیے کیوں الیکشن ہو, لیکن جہاں پر ہونے چاہیے 90 دن کے اندر, وہاں پہ بھی کوئی آثار نظر نہیں آ رہے. بھائی جان, پہلے دن کہا تھا کہ یہ الیکشن سپریم کورٹ تک جائیں گے, سپریم کورٹ کروائے گی, اور سپریم کورٹ میں بھی کہا جائے گا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں, مردم شماری, حلقہ بندیاں. اب سوچیں سے شروع کرتے ہیں. عمران خان صاحب سوچیں کہ پرویز لائی ٹھیک کہہ رہے تھے نا کہ نہ توڑو, مہربانی کرو, پناہ گاواں ختم ہو جان گیاں, گرفتاریاں, مقدمے, کوٹ مار, پھینٹیاں, کیا گارنٹی ہے الیکشن وقت پہ آئیں. اور جو نگران سیٹ اپ آیا انڈائریکٹ مسلم لیگ کے ہی نامزد, مسلم لیگ کے امیدوار ہیں نا وہ, اور پھر سارے نواز شریف صاحب پروٹوکول کے ساتھ. اچھا, پھر چیف الیکشن کمیشن صاحب بہادر سوچے کہ 95% حسین اتفاق ہے کہ عمران خان کے تحریک انصاف کے خلاف فیصلے آئے ہیں. اب اس پہ انہوں نے کیا کرنا ہے یہ بھی دیکھ لیں. پھر وہ دونوں گورنر سوچیں کہ وہ آئینی سربراہ ہیں, وہ کسی کے ملازم نہیں ہیں, ملازمت والا کام نہ کریں, آئین کی پاسداری کریں. اچھا, پھر اس کے علاوہ پی ڈی ایم سوچے کہ یہ جو کل تک قومی اسمبلی جعلی تھی آج اصلی کیسے ہو گئی, اور آپ تو کہتے تھے عمران خان اسمبلیاں توڑے دونوں, ہم گارنٹی دیتے ہیں, تو اب کیوں گارنٹی؟ اچھا, جب دو جملے, جمہوریت سوچے کہ آپ نے چتر چلاکی جمہوریت ہے, سیاست چھوٹے کہ جھوٹ اور منافقت ہے یہ سیاست, اور ہماری عدالتیں سوچیں کہ ہر معاملہ عدالت میں آ رہا ہے, ان بند کر دو پارلیمنٹ نو تالے مار دو. اچھا, اور پھر عوام سوچے, اگلی دفعہ آپ بھی, اور پھر آخری بات عوام سوچے کہ یہ توحاجی بھائیوں نے چھوڑے, یہ کن لوگوں کو بٹھا دیا تھا جو الیکشن سے, اپنی جماعت میں الیکشن سے بھاگ رہے ہیں, صوبوں میں الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. عمران خان مقبول ہے, ان کی غیر مقبولیت, نہیں بھاگ رہے, بڑی صاحب وہ کہتے ہیں نہیں بھاگ رہے, الیکشن سے کبھی نہیں بھاگ سکتی, پولیٹیکل پارٹی نہیں بھاگ سکتی, الیکشن ہونا ہی ہونا ہے. کون سی پولیٹیکل جو اپنی جماعت میں الیکشن چیف الیکشن کمیشن صاحب نے کہاں کروایا, انہوں نے بھی ریگ کرا دی الیکشن. بہادر ان کو کہہ رہے تھے کہ مذاق والے کر لیں, لیکن اپنی پارٹی میں جمہوریت کوئی بھی نہیں لانا چاہتا. وقت ختم ہو گیا بڑی صاحب, کون سوچے اس پہ آپ بتاتے جائیں, عوام سوچے کہ کن کو لے آئے. فی الحال تو آپ سوچیں کہ وقت ختم ہو گیا, اور آپ بھی سوچی رہی کہ اس پروگرام کے بعد آپ آرام کیجئے. پروگرام آپ نے دیکھا نہیں, دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.